ہندوستان کے تقریباً تمام مسلمان وقف ترمیمی بل سے پریشان ہیں۔ وقف ترمیمی بل اگر قانون بن جاتا ہے، جیسا کہ ابھی جے سی پی میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں گیا ہوا ہے اور تقریباً 6 کروڑ ای میل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا گیا، اور اس ای میل کو بھیجنے کے بعد ہندوستانی مسلمان کافی پرجوش بھی ہیں۔ ابھی میں بھی خود اس پروگرام میں گیا تھا، تقریباً 15,000 علماء کرام ہوں گے جو امارت شریعہ پہنچے ہوئے تھے، اور وقف ترمیمی بل کے موضوع پر امارت شریعہ کی نگرانی میں ایک بڑا پروگرام ہوا، عالی شان پروگرام ہوا۔ امیر شریعت کی بہت خوبصورت گفتگو بھی ہوئی اور بہت تحقیق کی گفتگو ہوئی، اور امیر شریعت تو الحمدللہ امارت شریعہ کو ایسا ہی امیر شریعت چاہیے، اور امیر شریعت بہت بحسن و خوبی اپنے ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ وقف ترمیمی بل، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقف ترمیمی بل کو لایا کیوں گیا۔ محترم سامعین، وقف ترمیمی بل کو صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ بی جے پی کے جو ووٹرز ہیں وہ خوش ہو سکے، وہ خوش ہو سکے اس بات سے کہ مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کا بل لا کر کے، کبھی CAA لا کر کے، کبھی NRC کا ڈر دکھا کر کے، کبھی UCC کا ڈر دکھا کر کے، کبھی ون نیشن ون الیکشن کا گفتگو کر کے، چونکہ اس کو بھی کسی نہ کسی شکل میں مسلمان اپنے سر پر لیں گے اور مسلمانوں کے سر پر یہ بھانڈا پھوڑا بھی جائے گا۔ تو مسلمان کو اگر پریشان کرتا ہے مودی اور امت شاہ اور بی جے پی والے، تو بی جے پی کے جو ووٹرز ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ اس لیے اس بل کو لایا گیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رام مندر کا مسئلہ، رام مندر، بابری مسجد کو توڑ کر رام مندر بنا دیا، لیکن رام مندر کی بنیاد پر ان کو 240 ہی سیٹ ملی، سیٹ ان کی بڑھ نہیں پائی۔ اور متھرا عیدگاہ اور گیان واپی مسجد کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا، لیکن اس سے بھی ان کے ووٹرز ان کی طرف بہت زیادہ دلچسپی بھرے نگاہوں سے دیکھ نہ سکے، اور یہ بہت کامیابی ان کو میسر نہ ہو سکی۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ایک براڈر پیمانے پر ایک بڑے مسئلے کو کھڑا کیا جائے اور پھر ووٹروں کو خوش کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے وقف ترمیمی بل لایا تاکہ ہزاروں مساجد کو، ہزاروں قبرستان کو نشانہ بنایا جائے، اور ہزاروں مساجد اور ہزاروں قبرستان میں جب بلڈوزر چلیں گے تب ہمارے ووٹرز خوش ہوں گے، اور پھر یہ ہماری طرف آئیں گے کہ ہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو ان کی باچھیں کھلے گی اور وہ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک دوسری بڑی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی صحیح معنوں میں ہندوستانی مسلمانوں کو کچل دینا چاہ رہی ہے۔ یہ بالکل ایک سیریس بات ہے۔ اس کے منشور میں، ان کے دستور میں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمان سیاسی، معاشی اور تعلیمی کسی بھی اعتبار سے طاقتور ہوں اور ترقی کر سکیں، اور یہ کسی کامیابی کے حد تک پہنچ سکیں۔ اور اس سے بھی بڑی اور بنیادی وجہ RSS کا مشن ہے، RSS کی نیت ہے، RSS کا عزم ہے، RSS کا ارادہ ہے کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے تمام ہندوستانی مسلمانوں کی گھر واپسی کروائیں گے۔ گھر واپسی کروائیں گے تو ان کے تاریخی جو نشانات ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، جو ان کے تہذیبی شناخت ہیں، وہ سب کو مٹانا ہوگا۔ لہذا وہ سب کو مٹانے کی پہلے کوشش کی جا رہی ہے میری اور آپ کی گھر واپسی کے لیے۔ یہ ٹوپی ان کو چبھتی ہے، یہ داڑھی ان کو چبھتی ہے، یہ کرتا پاجامہ ان کو چبھتا ہے، یہ مسجد کے منارے ان کو چبھتے ہیں، یہ مدارس کی تعلیم ان کو چبھتی ہے۔ وہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں، وہ ان لبرل مسلمانوں سے نہیں گھبرا رہے جو یونیورسٹیز میں پروفیسر ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے نام پر دینیات کے شعبوں کے وہ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے نہیں گھبرائے ہوئے ہیں، وہ ان داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والوں سے گھبرائے ہوئے ہیں جو مذہب اسلام کی تہذیب کے امانت دار ہیں،
جو اس کے علم بردار ہیں، جو اس کو لیے ہوئے شکل و شباہت کے ساتھ پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، یہ ان سے پریشان ہے۔ لہذا یہ ان تمام لوگوں کی گھر واپسی چاہتے ہیں۔ گھر واپسی کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آشیانہ توڑنا ہوگا، مسجد توڑنی ہوگی، مدرسہ توڑنا ہوگا، یہ مکاتب بند کیے جانے ہوں گے۔ تو آر ایس ایس کا پلان یہ ہے کہ آپ کی اور میری گھر واپسی ہو جائے۔ اب کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، کرنے کا جو کام ہے وہ اگر کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، ارے بھائی پورا جوڈیشری سسٹم میں آر ایس ایس کے لوگ حاوی ہیں۔ آپ قانونی طور پر لڑ کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ گیان واپی کے سلسلے میں کہاں پر کھڑے ہیں، متھرا کی عیدگاہ کے سلسلے میں کہاں پر کھڑے ہیں، بابری مسجد کے سلسلے میں آپ کی حالت کیا ہوئی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ لڑیے، لڑ کر دیکھ لیجئے، لیکن قانونی لڑائی لڑ کر کے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ پہلا کام جو کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان بہت غافل قوم ہے، غفلت میں پڑی ہوئی قوم ہے، ان کو کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہے، بس کسی طرح کمانا ہے، کسی طرح اپنی زندگی گزارنی، ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تنظیمیں کر سکتی ہے، امارت شریعہ، جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، اگر یہ 6 کروڑ ای میل کروا سکتے ہیں تو پھر یہ 6 کروڑ لوگوں کو بیدار بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کو بیدار کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ صرف قانونی لڑائی لڑنے سے نہیں ہوگا، سڑکوں پر اترنا ہوگا۔ اور اس دوسرے کام میں تیسرا کام یہ شامل کرنا ہوگا کہ سڑکوں پر اترنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو نہیں چھوڑنا ہوگا، عام مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ہوگا، قائدین کو آنا ہوگا، جمعیت علماء ہند کے صدور حضرات کو آنے ہوں گے، امارت شریعہ کے تمام ذمہ داران کو میدان میں اترنا ہوگا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کو میدان میں اترنا ہوگا، سڑکوں پر چلنا ہوگا، اور ایسے ویسے سڑکوں پر نہیں چلنا ہوگا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سر بکفن ہو کر کے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے 100 اکابر علماء اگر اپنے سروں پر کفن باندھ لیں اور میدان میں اتر جائیں اور کہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کیجئے، ان کو حل کرنا ہوگا اور یہ حل کریں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کر لیں، مدارس کی اہتمامت کر لیں، تنظیموں کی نظامت کر لیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس طریقے سے آپ پوری قوم کو مرتد ہونے کے لیے آزاد چھوڑ رہے ہوں گے، بلکہ ارتداد کے کگار میں آپ ان کو دھکیل رہے ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ یہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آئیں گے تو ان کی حکومت بن جائے گی۔ ارے بھائی، ان کی حکومت بنی ہوئی ہے اور بھی آگے بنے گی اگر آپ اسی طرح کرتے رہے، اور اگر آپ سڑکوں پر آئیں گے تو ان کی حکومت آپ کی مرضی کے مطابق بنے گی، اگر بنے گی تو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ